جب بھی رب سے مانگیں تو شکر کی نعمت مانگیں، کیونکہ شکر تب ملتا ہے جب آپ کی وہ ہر باتیں قبول ہوتی ہیں جو آپ چاہتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے کسی آزمائش سے گزارا ہے اور اس پر آپ نے صبر کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ صبر کرنے والوں کو اللہ نے خود کہا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دل توڑا گیا ہے، تو صبر کر کے آپ خود کو اللہ کے قریب کر لیجئے۔ صبر کمزوری نہیں ہے، بلکہ صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ مفہوم حدیث ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ جو شخص جان بوجھ کر دوسروں کا دل توڑتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک محبوب نہیں ہے۔ اس کا حساب اللہ خود لے لے گا، آپ کو بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دل توڑا گیا ہے، تو صبر کر کے آپ خود کو اللہ کے قریب کیجئے۔ اللہ نے خود ہی کہا ہے کہ مظلوم کی دعا ہر حالت میں قبول ہوتی ہے، اس لیے مظلوم کی بد دعا سے ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ جب دل ٹوٹے تو بد دعا نہ دو، بلکہ اللہ سے کہو، یا اللہ تو میرا انصاف کر دے، تو ہی مجھے تسلی دے اور میری عزت کو بحال کر دے۔ اپنے آپ کو بیکار کبھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو شخص تمہیں توڑ کر چلا گیا یا تمہیں توڑ گیا، اس کی نظر میں شاید تمہاری کوئی قیمت نہیں ہو، مگر اللہ کے نزدیک تم بے حد قیمتی ہو۔ آخرت میں تمہارے صبر کا بہت بڑا بدلہ ملے گا۔ سورہ زمر میں اللہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ تمہارا درد، تمہارے آنسو سب لکھے جا رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ جب بھی دل ٹوٹے تو اللہ سے رشتہ جوڑو، انسانوں سے نہیں۔ صبر کرو، اللہ سے خوب دعائیں مانگو، اپنا قدم، اپنا مقام یاد رکھو۔ اللہ تمہیں عزت دے گا، تمہاری عزت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ دعا کرو اللہ تمہارے دل کو شفا دے اور تمہیں بہتر لوگوں سے نوازے۔ ہمیشہ اپنا رب سے رشتہ بہت مضبوط رکھنا چاہیے، کبھی بھی ڈرنا نہیں، کبھی بھی جھکنا نہیں، صرف رب سے ڈرنا اور صرف رب کے سامنے جھکنا ہے۔ پھر دیکھو تمہارا رب تمہارے لیے کیسے راستے نکالتا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا اور پوری طرح سے آپ رب کے ہو جائیں گے تو رب آپ کو ایسے نوازے گا جیسے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ آپ کی دعاؤں میں کیا کیا شامل ہے، آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کی کون سی دعائیں ہیں جو قبول ہونا بہت ضروری ہے، یہ ساری باتیں صرف اللہ سے کہو، کیونکہ اللہ ٹوٹے دل کو درد ضرور سنتا ہے، اور اللہ تو ہر دلوں کا درد سنتا ہے، لیکن ٹوٹے دل اللہ کو سونپ دینے سے اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ نماز، دعا اور آنسو وہ ذریعہ ہے جن سے آپ کا دل خالی ہو کر ہلکا ہوتا ہے۔ اللہ سے رو کر بات کیا کرو، جب آپ کسی انسان سے نہیں کہہ سکتے وہ اللہ سے آسانی سے کہہ سکتے ہیں۔ سورہ زحا میں اللہ نے خود کہا ہے کہ تیرا رب تجھے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ سورہ الم نشرح لک میں یہ کہا گیا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ خود کو مصروف بھی رکھا کریں، خود کو مصروف رکھنے سے آپ کا درد ہلکا ہوگا۔ درد کو طاقت بنائیے، کسی اور کا سہارا بنیے، کسی کی مدد کیجیے، کچھ اچھا سا لکھیے، کچھ اچھا سا بولیے۔ کچھ آپ کے اندر ہنر ہے تو اس ہنر کو آزما کر دیکھیے۔ اللہ ان کے ساتھ ہے جو خود محنت کرتے ہیں اور دوسروں کو فائدہ دیتے ہیں۔ جو ٹوٹ گیا وہ اللہ کی رضا سے ہٹا ہے، مگر اب جو آئے گا وہ صرف اللہ کی مرضی سے آئے گا، اور وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوگا۔ رب ہم سب کو شکر کرنے والی نعمت سے ہمیشہ نوازے۔